وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ زلزال کی پہلی آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی، زمین پر کوئی درخت، عمارت، پہاڑ وغیرہ جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت ایسی ہوگی کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اور یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی یا قیامت کے دن زمین جو ہے وہ تھر تھرائے گی۔ دیکھیے کہ قیامت کا منظر کیسا بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہوگا۔ اللہ عز و جل اس دن کی ہولناکی سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ اس کے بعد سارا جو یہ صورت ہے اسی ٹاپک پر ہی ہے۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہ اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اس سے کیا ہوا، یعنی کہ جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہوں گے۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ، زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی، چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ پھر دیکھیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ جب اس طرح زلزلہ ہوگا، زمین تھر تھرا دی جائے گی، تو اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا، کیا ہوا زمین کو کہ ایسی مضطرب ہو گئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ بھی اس کے اندر تھا وہ باہر پھینک دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اب دیکھیں کہ اس آیت اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ عز و جل کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی تھی وہ سب بیان کرے گی۔ اور اس سے مقصود کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ زمین کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، فلاں نے حج کیا، اور فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہاں سے یہ دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، کون سا ایسا سبق ہے جو ہمارے لیے اس میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ اسی ضمن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ اسی ضمن میں حضرت ربی جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔
اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال جو ہیں وہ بیان کر دیں گے. یعنی کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، ہمارے پاؤں بھی، ہماری آنکھیں بھی، ہماری زبان، ہمارے کان، سب کے سب جو ہیں وہ گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ بھی ہمارے جو اعمال ہیں وہ بیان کریں گے. لہٰذا جب ایسا حال ہے تو پھر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس گناہ کی گواہی دیں گے. یعنی کہ یہ سارے کے سارے اعضاء ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے. پھر آگے جو آیت ہے اس میں آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. اب یہ دیکھیے اس آیت کا ایک تو معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے. کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں جانب سے ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقعہ ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے. کن حالتوں میں لوٹیں گے؟ کہ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. اب آخری جو آیت ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. دونوں آیتیں، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے کہ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ عز و جل برائیاں جو ہیں اس کی بخش دے گا اور اس کی نیکیوں پر اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور جو اس نے برائیاں کی تھی اس پر اسے عذاب دیا جائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچائے. آمین. اگلی صورت ہے سورہ عادیات. سورہ عادیات جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں. سورہ عادیات کا نام عادیات رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں. تو اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ عز و جل نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ عادیات کہتے ہیں. اس سورت میں اللہ عز و جل نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان کر کے جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود مجاہدین کا کیا مقام ہوگا. گھوڑے کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری مشہور ہے. وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کوندتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا رہتا ہے، اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، گمراہی میں پڑا رہتا ہے. اس کے بعد انسان کی فطرت اور طبیعت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اس کے پاس 1 لاکھ ہو تو 2 لاکھ کی تلاش میں سرگرداں ہے، پھر 2 ہو تو 3 کے چکر میں رہتا ہے، 3 ہو تو 4 کے چکر میں رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی. اس کے بعد سورہ القاریہ. سورہ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 11 آیتیں ہیں. سورہ قاریہ کا نام قاریہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قاریہ کے معنی ہے دل دہلا دینے والی، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے تو اسی مناسبت سے اسے سورہ القاریہ کہا جاتا ہے. اس سورت میں قیامت کے احوال کو ایک بار پھر سے بیان کر کے فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی.
حضرت فاطمہ بنت عبد المالک بیان کرتی ہیں کہ ایک شب میں نے اپنے شوہر عمر بن عبد العزیز کو رات میں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے، یعنی جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، تو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا، ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے وہ دن کتنا کٹھن اور دشوار ہوگا۔ پھر منہ کے بال گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ پھر آپ ساکت ہو گئے۔ میں سمجھی کہ شاید آپ کا دم نکل گیا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو فرمانے لگے، ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا، اور چیختے چلاتے صحن میں چکر لگاتے ہوئے فرمایا، ہائے افسوس اس دن میری ہلاکت ہوگی، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ساری رات آپ کی یہی کیفیت رہی۔ جب صبح کی اذانیں شروع ہوئیں تو آپ گر پڑے۔ میں سمجھی کہ شاید اب آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ سورہ تکاثر کا نام سورہ تکاثر کیوں رکھا گیا؟ تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے تو اسی مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ سورہ تکاثر کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ پھر اس سورت میں بتایا گیا کہ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، اور یہ حرص ان کی دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ نزاع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ پھر سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے سورہ تکاثر کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس میں مال کی محبت کو بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اسی ضمن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں، جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو اس نے پہن کر بسیدہ کر دیا، جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت مال کی ہوس سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 8 فرمایا
ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ان ساری آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہاں ہاں اب نزاع کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر اور غرور کرنے کے برے نتیجے کو تم جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے کبھی غافل نہ ہوتے، بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس دن کی جو نعمتیں ہیں، یعنی کہ اس دن جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ہمیں ملی ہیں ان سب کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، یعنی کہ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، وہ نعمت چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، ضرورت کی ہو یا عیش و عشرت کی ہو، راحت کی ہو، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی دو سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہیں، دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سراب نہ کیا؟ پھر ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، اپنی عمر کو کہاں کن کاموں میں لگایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کس کاموں میں لگائی، پھر اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پھر اس علم کے بارے میں کہ جو کہ اس کو تھا کہ اس نے اپنے اس علم پر کتنا عمل کیا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو، ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی سورہ ہے سورہ العصر۔ سورہ عصر جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ سورہ عصر کا نام عصر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ عصر کہتے ہیں۔ سورہ عصر کا ترجمہ ہے، اس کی 3 آیتیں ہیں، تینوں آیتوں کا ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ کی قدرت اور حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اسی لیے یہاں جو آیت ہے اس میں زمانے کی قسم مراد ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم کو یاد کیا گیا ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں دہا یعنی کہ چاشت کے وقت کی قسم کو ذکر فرمایا گیا۔ پھر ایک قول عصر سے نماز عصر بھی مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں پر قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو عصر سے مراد ہے نا
اس کی زیادہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ بڑی خیر اور برکت کا زمانہ ہے. تو جس طرح اللہ عز و جل نے لا اقسم بہذا البلد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی، اور جس طرح لا امرو کا فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں پر والعصر فرما کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم کو ارشاد فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل ہے، اور پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے. اب دیکھیں اس سورت کی جو آیت ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اس میں اللہ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ کے فضل سے خسارے میں نہیں ہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزری. اب دیکھیے کہ انسان خسارے میں ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ خسارے میں ہیں. اور ہم لوگ کس طرح خسارے میں ہیں کہ ہمارا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ہماری زندگی ہے. تو اس سرمایے سے اسی صورت میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، جب کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کریں. اور اگر یہ سرمایہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کریں گے تو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں خسارے سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک اور صالحہ اعمال میں گزاریں تاکہ ہم ان خسارہ پانے والوں میں شامل نہ ہو سکیں. اگلی صورت ہے سورہ ہمزہ. سورہ ہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 9 آیتیں ہیں. اس صورت کا نام ہمزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں. اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے. وہ 3 بیماریاں کون سی ہیں؟ تانا زنی، عیب جوئی اور حب جاہ دنیا. ان کی شدید مذمت کر کے بتایا کہ اس اخلاقی مرض میں لوگ مبتلا رہ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ان کا انجام اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر کے رکھ دی جائے گی. یعنی کہ یہ بیماریاں جو کہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ موجود ہیں، یعنی کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا. اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. تو میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے. اللہ عز و جل ہمیں معاف فرمائے اور غیبت اور عیب جوئی جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں فرمایا جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا. یعنی کہ مال جوڑنا اور اس کو گن گن کر رکھنا، لوگوں کے منہ پر عیب نکالنا اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں جن سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اور جو مال جمع کرنے اور گن گن رکھنے کی مذموم صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ یاد رکھیں کہ مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے. کن صورتوں میں برا ہے؟ کہ حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے،
جمع شدہ مال سے شرعی حقوق نہ ادا کیے جائیں اور مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جایا جائے کہ اللہ عز و جل کو ہی بھول جائے، اور پھر اللہ عز و جل پر توکل کرنے کی بجائے صرف مال کو ہی آفات دور کرنے کا سبب سمجھا جائے۔ پھر اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس میں فرمایا گیا، آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 9 تک تمام آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ استغفر اللہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصوں کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور دروازوں کی بندش آتشیں لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائیں گی تاکہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ دروازے بند کر کے آتشیں ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے بچائے، عیب جوئی سے بچائے، مال کی محبت سے، حرص سے بچائے، مال گن گن کر رکھنے سے بچائے اور حرام مال سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ فیل۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ فیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم عزائم کے ساتھ آئے تو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے جدید بموں کی طرح ان پر پتھر کی کنکریاں برسا کر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو دراصل یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ عنقریب کعبے کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ نیز اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ اگر انسان اللہ کے دین کے دفاع سے پہلو تہی اختیار کرے گا تو اللہ عز و جل حقیر پرندوں سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ قریش، سورہ قریش مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر کر کے فرمایا کہ بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر رہتے تھے اور ان کی معاشیت محفوظ تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی ان بے پایاں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ ماؤن۔ سورہ ماؤن مکی ہے اور اس میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ ماؤن کا نام ماؤن رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ماؤن کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس سورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی لیے اسے سورہ ماؤن کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ عز و جل نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے، خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا ہے، اور نمازوں کے ساتھ دیگر عبادات میں ریاکاری کی جو مذمت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ سورہ کوثر کا نام کوثر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس صورت میں جو اس کی پہلی آیت ہے
اس میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جو ہے وہ قرآن مجید کی وہ مختصر ترین سورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحا اور بلغا کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا، مگر وہ اس کے مقابل کلام نہ بنا کر لا سکے۔ اس میں اللہ عز و جل کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی، جس کا ایک حصہ حوض کوثر بھی ہے، جہاں محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست کرم سے پیاسوں کو سراب کریں گے، پھر دشمنان اور گستاخان رسول کا نام و نشان مٹا دینے کے اعلان پر سورت کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد کی سورت ہے سورہ کافرون۔ سورہ کافرون جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں۔ سورہ کافرون کے فضائل میں حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، یعنی اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی بھرپور جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ نصر۔ سورہ نصر جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام نصر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ نصر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اسلامی ترقی کے بام عروج فتح مکہ کی پیشین گوئی کے بعد بتایا کہ جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور تسبیح بیان کی جائے، نیز اس سے مغفرت اور بخشش طلب کی جائے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ لہب۔ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ سورہ لہب کا نام رکھنے کی وجہ لہب کے معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ لہب یا سورہ ابی لہب کہا جاتا ہے۔ سورہ لہب کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق اور امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا کہ انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ تو اس بات پر ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو اس پر یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اس گستاخی کا جواب دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ کون سی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے محبوب ترین بندے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ عز و جل نے خود جواب دیا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دہی سنت رسول ہے اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ پھر جس قسم کی بکواس کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، اسی قسم کا جواب اللہ عز و جل نے دیا اور خبیثوں کو اس انجام تک بھی پہنچایا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان فرمائیں، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی ہے کہ قرآن مجید نے
اس کے متعلق کبھی فرمایا کہ زنیم یعنی بدکاری کی پیداوار، کبھی فرمایا ابتر یعنی خیر سے کٹا ہوا اور محروم، اور کبھی فرمایا تبت یدا یعنی کہ تباہ ہو جائے، اور کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یوں ہی جیسے انعام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم پر دیے گئے، ایسے کسی اور عبادت پر نہیں دیے گئے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ نے کیسے کیسے القاب دیے، کیسے کیسے ان کو عذاب دینے کا کہا اور دیے بھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کا بھی ذکر کیا۔ بڑی شرافت، عزت اور نسب والے اور مال والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ذلیل اور خوار ہو گئے تو دوسروں سے کیا پوچھنا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ بھی اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک کے مطابق مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، جن میں سے 4 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سورت میں اللہ عز و جل کی خالص توحید کا بیان ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ پھر اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل ہر نقص اور عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ پھر جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ پھر اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اسی بنا پر اس سورت کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی ہیں، ان میں سے کچھ احادیث اور ایک وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس لیے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ 1 مرتبہ مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، تو پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی محبت یعنی سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ پھر اسی طرح ایک وظیفہ ہے اسی سورت کے متعلق، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فقر و فاقے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اخلاص کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، اور کوئی کہتا تھا
کہ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا وارث کون ہے؟ تو ان سب کے سوالوں کے جواب میں اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات اور صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات اور اوہام کی طریقوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ پوری کی پوری صورت اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ عز و جل کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت اور کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے اور نہ شبیہ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا بھی حاجت مند نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ عز و جل اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آ جائے۔ تو اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہیں وہ بھی اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو ان سب کا اس صورت میں رد کر دیا گیا۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی کہ نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی اور قدیم ہیں، غیر محدود ہیں، جبکہ جو مخلوق ہے اس کی صفات جو ہیں وہ عطائی ہیں، حادث ہیں اور محدود ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے، اور نہ ہی اس کی بیوی ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے بری ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ فلق۔ سورہ فلق ایک قول کے مطابق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک کے مطابق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ فلق رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے تو اسی مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کے نزول کا ایک ہی وقت ہے، مطلب کہ یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئی ایک ہی وقت میں۔ ان دونوں صورتوں کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ احادیث میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ اور وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ والی
آیتیں ہیں۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر جو وظائف تھے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے ان کا شان نزول کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں چونکہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئیں، ان کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ہوا یوں کہ ایک یہودی تھا لبید بن اسم۔ یہ اس وقت صورتیں نازل ہوئیں جب یہ والا جو یہودی ہے لبید بن اسم اور اس کی بیٹیاں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 آیتیں سورہ فلق کی ہیں اور 6 آیتیں سورہ ناس کی ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ جو تھی اس ڈوری کی کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ اب یہاں پر تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ذہن نشین رکھیں کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی بھی کلمہ ہو، کوئی بھی کلمہ نہ ہو، وہ جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں تو وہ جائز ہیں، ان کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر دیکھیے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول سے کچھ ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جادو اور اس کی جو تاثیر ہے وہ حق ہے، یعنی کہ جادو اور اس کی جو تاثیر ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر جادو کا اثر ہوا۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ نبی جو ہیں ان پر بھی، ان کے جسم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزہ کا۔ یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں جو ہیں رسیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا۔
پھر یہ کہ جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس ان میں خصوصی تاثیر ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھی اور اثر ظاہر ہوا۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھی جائے۔ اگر کسی کو یہ ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو وہ پھر کثرت سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرے۔ پھر یہ کہ جادو ٹونا اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بھی بیان موجود ہے۔ سورہ فلق کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب دیکھیے کہ پناہ مانگنے میں اللہ عز و جل کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ نیز جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی جو ہے وہ بھی امن اور سلامتی کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور اور لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ پھر سورہ فلق میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص طور پر ابلیس ہے، یعنی شیطان، کہ جس سے بدتر کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخت اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کے شر سے اللہ کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے شر سے جو کہ گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی کہ جادوگر عورتوں کے شر سے کہا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ جادو وغیرہ کے اثر کو، ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز اور حرام ہیں، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا، قرآن مجید کی آیات یا اللہ عز و جل کے اسماء مبارک پڑھ کر دم کرنا، یہ جائز ہے۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذات یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ ان دونوں صورتوں کو یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں اور معوذات بھی کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہر مخلوق کے ہر شر سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اگلی صورت ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس مدنی ہے اور اس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ سورہ ناس کا نام الناس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق
جو پیچھے ہم نے سورہ فلق پڑھی اور سورہ ناس، ان دونوں کا شان نزول ایک ہی ہے، اور یہ ساری جو دونوں صورتیں ہیں یہ دونوں جادو وغیرہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ اس صورت کا سورہ ناس جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، تمام لوگوں کے معبود کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ یعنی کہ اللہ عز و جل ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا کہ انسان کی عظمت اور شرافت بھی اس سے معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں مالک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لیے تیسری جگہ اللہ عز و جل کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا یعنی الہ الناس۔ اور چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس صورت میں وسوسے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اچھے خیال کو وسوسہ نہیں کہا جاتا۔ اچھے خیالات جو ہیں ان کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ ہوتے ہیں۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، ایسا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگنی چاہیے جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب کو نہیں دیکھتا۔ قوی دشمن سے قوی رب عز و جل کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی بات کی گئی ہے، یعنی شیطان زبان اور آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر کرتا ہے، بری چیز کو اچھی کر کے دکھاتا ہے، خود دشمن ہے لیکن دوستی کے لباس میں آتا ہے اور انسان کو وسوسوں میں الجھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وسوسے ڈالنے والا جن بھی ہو سکتا ہے اور شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین جو ہیں ان کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ اسی سلسلے میں ایک مفید وظیفہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جو ہیں جمع فرماتے اور ان پر دم کرتے اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے، اور یہ عمل جو ہے وہ 3 مرتبہ فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے یہ عمل کریں۔ اللہ عز و جل پیارے آقا صلوات و سلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔